اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین وبعلمک الذی احاط بکل شیء۔ اے خدا تجھے واسطہ ہے تیرے علم کا جو علم ہر شے پر محیط ہے۔ اس کے ضمن میں جو آیات وسعت علم حق تعالیٰ کو بیان کر رہی تھی وہ عرض ہوئیں۔ ابھی ایک مبحث جو علم کے لیے وضاحت طلب ہے اس کو مطرح کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علم مبدأ انکشاف ہے۔ جس چیز سے اشیاء کشف ہوتی ہیں اس کو علم کہا جاتا ہے، اور اس لفظ علم کو ذات باری تعالیٰ پر روایات میں حمل کیا گیا ہے کہ اللہ علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس کی ذات مبدأ انکشاف ہے، وہ ذات جس سے اشیاء کشف ہوتی ہیں وہ بنفسی مبدأ انکشاف ہے۔ جس طریقے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی علم لا جہل فیہ، خداوند قدوس کی ذات وہ علم ہے جس میں جہل نہیں ہے۔ وحیات لا موت فیہ، ایک ایسی حیات ہے جس میں موت نہیں ہے۔ ونور لا ظلمت فیہ، ایک ایسا نور ہے جس میں ظلمت نہیں ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ پر ان اشیاء کا اطلاق اور حمل کہ اللہ علم ہے، حیات ہے، نور ہے، یہ اطلاقات بتاتے ہیں کہ خود مبدأ انکشاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بنفس ہی مبدأ انکشاف ہے، بذات ہی منکشف ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہم عالم کہتے ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے کون سی قسم لائق ہے اس کے کہ اس قسم کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے؟ علم یا علم حضوری ہے یا علم حصولی ہے؟ یہ تقسیم آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ علم یا علم حضوری ہے یا علم حصولی ہے۔ علم حضوری وہ علم ہے جو معلوم بنفس ہی عالم کے پاس موجود ہو، بغیر واسطہ صورت کے، یعنی اس میں صورت کا واسطہ نہیں ہوتا، معلوم بنفس ہی عالم کے پاس موجود ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ اگر معلوم بنفس ہی عالم کے پاس موجود اور حاضر ہو تو اس کو علم حضوری کہتے ہیں۔
علم حضور کے نمونے اگر مثال کے طور پر بیان کیے جائیں محسوسات میں سے، تو ایک شخص کا علم اپنی ذات کے بارے میں یہ علم حضوری ہے۔ ذات شخص جو اس کے پاس حاضر ہے وہ بھی علم حضوری حاصل ہے۔ یا اس انسان کو دوسرا نمونہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے پاس جو اپنے حواس کا علم ہے وہ صورت کے واسطے سے نہیں ہے، وہ بے نفس ہی اس کے پاس موجود ہے۔ تو حواس کا علم بھی علم حضوری ہے۔ پھر علم حضوری کی دو قسمیں، ایک قسم یہ ہے کہ عالم اور معلوم ایک ہی چیز ہو، یعنی عالم اور معلوم میں دویت علیحدگی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم مثال دے چکے کہ ایک شخص کو اپنی ذات کے بارے میں جو علم ہے وہی عالم ہے وہی معلوم ہے۔ علم حضور میں عالم اور معلوم میں تفریق نہیں ہوتی، حد نہیں ہوتی۔ اور ایک مرتبہ علم غیر معلوم ہے اور معلوم غیر علم ہے۔ جس طریقے سے وہی مثال ہو چکی اس کی بھی کہ انسان کو جو اپنے حواس کا علم ہے، یہاں پر علم ایک چیز ہے اور معلوم دوسری چیز ہے، یعنی عالم ایک ہے معلوم اور ہے۔ تو یہ علم حضوری کہلاتا ہے، اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے۔ جو شے کا علم صورت کے واسطے سے نہیں ہے بلکہ وہ شے بے نفس ہی معلوم موجود ہے عالم کے پاس۔ دوسری قسم علم حصولی ہے۔ علم حصولی یہ جو معلوم ہوتی ہے شے انسان کے پاس، یہ صورت کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علم حصولی کی تعریف کرتے ہیں حضور یا حصول و صورت شے عند العقل۔ عقل عالم ہے، عقل کے پاس جو صورت یعنی صفحہ ذہن پر سب سے پہلے صورت منقش ہوتی ہے، جب صورت منقش ہو گئی، صورت نقش ہو گئی صفحہ ذہن پر، تو صاحب صورت معلوم ہو جائے گا۔ یعنی صاحب صورت کے بارے میں جو علم ہے درواقع وہ اشیاء ذہن میں نہیں آتی۔ یہ اشیاء خارجی جو ہمیں معلوم ہیں، یہ اشیاء خارجی ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ان کی صورتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر آپ گائے بکری بھینس کا مثال لے لیں تو یہ گائے بکری بھینس وغیرہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے بلکہ ان کی صورت ہمارے ذہن میں ہے۔ یعنی صورت کے واسطے سے یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ عالم اور معلوم کے درمیان میں صورت واسطہ ہے کہ پہلے صورت کا علم ہے، اس کے بعد اس صورت کو منطبق کرتے ہیں صاحب صورت کے اوپر اور وہ صاحب صورت ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ تو غالب اکثر جو انسان کے پاس علم ہے اشیاء کا، ماورائے نفس جو بھی معلوم چیزیں ہیں، اس کو وہ علم حصولی کے ساتھ ہیں، اس کے ذریعے سے ہیں۔ علم حصولی اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے حصولی، وہ
اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کے جو حصہ ہیں، 5 حص ظاہری اور 5 حص باطنی، یہ جو حواس ہیں اس کے پاس، ان حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علم منطق میں ایک قاعدہ ہے کہ من فقد حسن فقد علما، جس کے پاس حواس نہیں ہیں وہ عالم بھی نہیں ہو سکتا، اس کے پاس علم بھی نہیں آ سکتا۔ تو انسان عالم جو اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے وہ بتوسط حواس ہوتا ہے، ایک اس کی یہ خاصیت ہے۔ دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ شے خارجی معلوم بغیر ہی ہے، یعنی شے خارجی جو انسان کے پاس معلوم ہے وہ صورت کے واسطے سے ہے، بنفس ہی معلوم صورت ہے، پہلے اس کے ذریعے سے صاحب صورت معلوم ہے۔ تیسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ صورت مطابقت کرتی ہے صاحب صورت سے، کبھی کبھی نہیں بھی کرتی۔ جیسے دور سے آپ کوئی شبح دیکھتے ہیں تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، لیکن شاید وہ نہ بھی ہو سکے، وہ نہ ہو جو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہو، نہیں بھی ہو سکتا۔ یعنی ایک صورت جو آپ اپنے ذہن میں انسان لے لیتا ہے کسی دور شبح کی، ضروری نہیں ہے کہ وہ مطابق ہو، اس کے لابد نہیں ہے کہ مطابق ہو۔ اس کے علاوہ اس کی خاصیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ واقع اور حقیقت کا علم جو ہے علم حصولی نہیں ہے، بلکہ یہ علم جو ہے یہ در واقع ایک طریق کا علم ہے، راستے کا علم ہے جو ہمیں واقع تک پہنچاتا ہے۔ ویلا بنفس ہی واقع کا علم نہیں ہے، ایک طریق ہے جو جس کے ذریعے سے انسان واقع تک پہنچتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو قسم میں سے، علم حصولی اور حضوری میں سے کون سا علم مطابق علم خدا ہے؟ تو قطعاً علم حصولی ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہے، حق تبارک و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کہ وہ علم خدا کو ہو، علم حصولی ہو، کیونکہ اس میں بہت سے نقائص ہیں، اور خداوند قدوس ہر نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ ایک نقص یہ ہے کہ عالم کسی بھی شے کو معلوم بنانے کے لیے صورت کا محتاج ہے، کہ پہلے اس کے ذہن میں صورت آئے تو پھر کہے گا کہ صاحب صورت معلوم ہے۔ یہ احتیاج ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ علم حصولی یہ کسی خاص جہت سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ بہت سی جہات مجہول ہوتی ہیں اس کی۔ مثلاً آپ شے خارجی کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں، کسی انسان کی صورت اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں اور وہ شخص اپنے پاس حاضر کر لیتے ہیں آپ۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کی صورت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے تو وہ انسان آ جاتا ہے ذہن میں، یعنی معلوم ہوتا ہے وہ انسان۔ لیکن اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو بواطن ہیں، اس کے اندر جو پنہان چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ہمارے لیے کشف نہیں ہوں گی، جبکہ اس کی پوری ذات میں سے خدا کے پاس کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کہ وہ خائنۃ العیون کو جانتا ہے، وہ ما تخفی الصدور کو جانتا ہے، وہ انفاس کو جانتا ہے، سانس لینے کو جانتا ہے۔ تو یہ علم حصولی اگر ایک جہت سے معلوم ہے تو بہت سی جہات اس سے مخفی ہیں، غیر معلوم ہیں۔
اسی لیے خداوند قدوس کے لائق جو علم ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ علم حضوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم حضوری ہے اشیاء کا۔ پھر یعنی کیا علم حضوری ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی معلوم بنفسہ ہی ذات خداوندی کا علم ہے، نہ بصورت ہی، بنفس ہی معلوم ہے۔ اب ایک دو دلیل مبحث سوم میں ضروری ہے کہ خدا عالم ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو بہت سے ادلہ فلاسفہ حضرات نے اور متکلمین کرام نے بیان کی ہیں۔ ان ادلہ میں سے ہم سادہ سی دلیلیں فہم کے مطابق عرض کریں گے یہاں پر ایک دو دلیل کہ خداوند قدوس عالم ہے۔ دلیل اول جو خود دو مقدموں پر مشتمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی ہی مخلوقات ہیں، ان مخلوق کے اندر ہم ایک نظم دیکھ رہے ہیں جو اس نظم سے کوئی تخلف پذیر نہیں ہے، کوئی چیز خلاف ورزی نہیں کرتی، وہ نظام قائم ہے، دائم ہے۔ مثلا سورج نے کبھی چاند سے سبقت نہیں کی، چاند کبھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں ہے، شب و روز کی یہ ترتیب، ظلمت اور نور کی یہ ترتیب کہ شب ظلمت کے ساتھ آئے، دن نور کے ساتھ آئے، چاند اس ٹائم نکلے گا، سورج اس ٹائم غروب کرے گا، ان کے اوزان یہ کہکشاں جو ہیں یا سیارات نو گانا، جو 9 سیارات ہیں، ان سیارات میں جو ترتیب ہے حرکت کی اور ایک دوسرے سے سبقت نہیں کرتے، اپنے مدار پر جو ان کا مخصوص مدار ہے اس کے گرد وہ گھومتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں، تو یہ کائنات کا نظم انسان جو محسوس کرتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ حتماً کوئی قادر خالق ہے، حکیم خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ پھر مقدمہ دوسرا یہ ہے کہ جو قادر یہ قدرت رکھتا ہے کہ اشیاء کو منظم طریقے سے بنائے، یہ بدون علم نہیں ہو سکتا کہ وہ عالم نہ ہو ان اشیاء سے، اس نظام سے، لیکن بنا دیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نظام کی ترتیب اور تنظیم دلیل ہے کہ خداوند قدوس عالم مطلق ہے، وإلا یہ نظام نہیں ہو سکتا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کتاب توحید میں بیان کرتے ہیں کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو اس پر حروف کا نقش ہو، وہ حروف کی ترتیب اور بہترین ترکیب کہ الفاظ ایک دوسرے کے تابع ہوں، ایک دوسرے کے دنبال میں ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے ترتیب سے آئیں اور ترکیب اچھی ہو، تو وہ دیکھ کر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لکھنے والا عالم ہے، وإلا یہ تراکیب اس طریقے سے نہیں ہوتی، بگڑی ہوئی ہوتی۔ یہ جو کاغذ پر تراکیب منظم ہیں، یعنی کوئی لکھنے والا عالم ہے۔
تو کائنات کے اندر بھی یہ جو تنظیم ہے، ترتیب ہے، ترکیب ہے، احسن طریقے سے یہ واضح کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا خالق جو ہے وہ حتماً ان سے عالم ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت بھی ہے کہ فضل بن شاذان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، سمعت الرضا علی ابن موسیٰ یقول فی دعائہ، کہ میں نے امام سے سنا اس کی دعا میں، یعنی امام یہ دعا کر رہے تھے کہ میں نے سنا، سبحان من خلق الخلق بقدرتہ واتقن ما خلق بحکمتہ ووضع کل شیء منہ موضعہ بعلمہ، سبحان من یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ مولا دعا فرما رہے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے قدرت سے اس مخلوق کو خلق کیا اور ان کے درمیان میں نظام اور ضبط دیا اپنے حکمت سے، اور ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اپنے علم سے، یعنی کائنات کے اندر جو ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، نظام سے ہے، ترتیب سے ہے، ترکیب سے ہے، یہ اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ عالم ہے بنانے والا۔ اور سبحان من یعلم خائنۃ الاعین، پاک ہے وہ ذات جو آنکھ کی حرکات کو بھی دیکھتی ہے، اور وہ چیز جو صدور میں مخفی ہے وہ بھی دیکھ لیتی ہے وہ ذات۔ تو خداوند قدوس عالم مطلق ہے، وہ سمیع البصیر ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ کائنات کا نظام ضروری نہیں کہ اس کے عالم ہونے پر دلیل ہو، کیوں؟ اسی لیے کہ کبھی کبھی نائم اور ساہی شخص ایک سہون جو کام کرتا ہے، بھولے کام کرتا ہے، تو وہ بھی کبھی کبھی ایک بہترین کام کر لیتا ہے، یعنی کوئی جاہل ہوتا ہے کسی کام سے لیکن وہ کام ٹھیک سے کر لیتا ہے، کبھی کبھی اتفاقاً ہو جاتا ہے ایسے، تو یہ بھی ایسے ہی ہو گیا، عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو شخص جاہل ہے اور ایک مرتب کام کرتا ہے، ترتیب سے نظام سے کام کرتا ہے، وہ اتفاقی ہوتا ہے، یعنی بسا اوقاتی ویسے ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا نظام نہیں معلوم کب سے ہے، نہیں معلوم کب تک چلے گا، روزمرہ نیا ہے، جدید ہے، تو بار بار ایک تنظیم کا آنا وہ اتفاقی طور پر نہیں ہوتا، یہ مرتن بعد مرتن، ایک دفعہ نہیں ہے، دوسری دفعہ نہیں ہے، تیسری دفعہ نہیں ہے، لیکن یہ ہزارہ سال سے نظام چل رہا ہے، پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا، لیکن کبھی بھی اس میں بگاڑ نہیں آیا۔ یہ مستمر اور مسلسل ترتیب اور تنظیم جو ہے کائنات کے اندر، یہ عالم کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اس کے بنانے والا عالم نہ ہو اور یہ نظام بھی دیا ہو۔ تو خداوند قدوس عالم مطلق ہے۔ ایک دلیل جو ایک بالکل سادہ سی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ علم صفت کمال ہے جو موجودات کے اندر موجود ہے، پائی جاتی ہے، مخلوق کے اندر موجود ہے۔ ایک صفت کمال ہے جو مخلوق کے اندر موجود ہے، تو اس کے خالق کے اندر بطریق اولا وہ موجود ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا خالق ہے۔ جب خالق ہے تو ان سے اولا ہے، اور اولا ہے تو وہ صفات کمال بطریق اولا اس میں موجود ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی چیز واضح ہے کہ اپنی جگہ پر
کہ خداوند قدوس کو جمیع عیوب سے منزہ کیا گیا ہے دلیل کے ذریعے سے، کہ خدا ہر عیب سے منزہ ہے، دلیل ہے اپنی جگہ پر کہ وہ ہر نقص اور عیب سے منزہ اور پاک ہے، کوئی بھی عیب اس میں اور نقص اس میں نہیں ہے۔ تو جہل نقص ہے، جہالت نقص ہے، نہیں ہو سکتا کہ خدا میں اس کی نسبت دی جائے۔ تو یہ عالم مطلق ہے، مبدأ انکشاف ہے، اور اس کا علم علم ذاتی ہے، اس کی ذات کے اوپر حمل ہوتا ہے، علم حضوری ہے۔ باقی ایک بحث ہے کیفیت علم کے بارے میں، کہ خدا کے علم کی کیفیت کس طرح ہے، تو اس سے منع کی گئی ہے روایات میں کہ وہ کیف نہیں رکھتا، اور خدا کی کیفیت علم کے بارے میں بحث نہ کریں، اور وہ کوئی سمجھنے کی چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور ذات خداوند قدوس کے بارے میں علم محال ہے کہ وہ حاصل نہیں کر سکتے ہم، اور منع بھی ہے۔ تو یہ علم الہی جو ہر چیز پر محیط ہے۔ کل انشاءاللہ کوئی اور عبارت آگے سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی طیبین الطاہرین۔